السلام کے زخمی ہونے کی جو خبریں ہمیں ملتی ہیں اور آپ کی تاریخ کے، وہ بھی یہی وہ وقت تھا کہ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سب پہلا جو نقصان کا سبب بنا وہ تھا ان نوجوانوں کا جنون کہ وحی الہی جیسی کامل اکمل ذات جب موجود ہے تو آپ کی رائے کے سامنے نوجوانوں نے جو اصرار کیا اور اس اصرار پر حضور علیہ السلام نے احد شریف جانے کا ارادہ فرمایا اور لباس جنگی لباس لینا فرمایا۔ ایک پہلا مرحلہ یہ، دوسرا مرحلہ عبداللہ ابن ابی جو 300 منافقین کو لے کر الگ ہوا، اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ جہاں پر اس بہائی پر جنہیں جبل رومان کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی اور وہ اجتہادی خطا ان سے صحابہ سے ہوئی اور صحابہ نے اس چوٹی کو چھوڑا اور اس چھوڑنے کا بھی مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سب کا خلاصہ جو ہوتا ہے کہ جب ظاہری نقصان مسلمانوں کو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی آیت بینہ نازل فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو۔ اب صبح قیامت تک جتنے بھی مجاہدین اسلام، جتنے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے وفادار، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام، وہ کسی بھی صورت میں اسلام کی سربلندی کا کام کریں گے، وہ ناموس رسالت پر پہرہ داری کا ہو، وہ ختم نبوت کی حفاظت کا ہو، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا ہو، وہ اسلام کو غالب کرنے کا کوئی بھی مرحلہ ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے جس انداز میں، جس رنگ میں مسلمان یا پھر ہمارے مسلمان بھائی فلسطین، غزہ اور حماس کے مجاہدین جو اس وقت کفار اور یہودیوں کے ساتھ مسئلے پیکار ہیں، یہاں پر بھی ایک مرحلہ آیا تھا کہ کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اب اگر ہماری جماعت کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو رہی ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، تو پھر ان یہودیوں کو ساتھ لے لیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر بھی مسلمانوں کی یہ تربیت فرمائی تھی اور کہ اس راستے میں، اس سفر میں، کہ جو دشمنان دین ہیں ان کو کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بنا۔ یہ احد شریف سے ہمیں درس ملتا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں کہ یہ راستہ کس کو بناتے ہیں، یہ تعاون کن کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اپنی پختگیاں، دوستیاں، مضبوطیاں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آیا وہ مسلمان ہے؟ وہ تو پاکستان میں جو حضور کے غلام آباد تھے، حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اچھا مشورہ تو ان حکمرانوں کو کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا تھا؟ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، جن کے اندر واقعی یہ اوصاف اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کو فیض رکھے، جیسے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، اگر ہماری حکومت نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مشاورت کر کے کہ اسلام کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، وطن کی ترقی کے لیے، وطن کی خوشحالی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں وہ کون سے کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان خوشحال ہو، ترقی پذیر ہو، تو امیر المجاہدین کو بہت مخلصانہ اور بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ مشورے عطا فرماتے، اور پھر اگر یہ ان مشوروں کی پیروی کرتے تو یہ عروج پاتے، یہ عزت پاتے۔ لیکن جب انہوں نے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر دیا کہ ان کو سلابوں کے پیچھے ڈال دیا، ان کی جماعت کے لوگوں کو اسٹریٹ فائٹ کر کے شہید کر دیا، اور ان کے راستے جو ہے وہ ترک کر دیے زندگی کے، وہ کون سا ظلم ہے جنہوں نے نہیں کیا؟ اور دوسری جانب جو شہود و نثارہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستیاں مضبوط ہوئی نا۔ آج بھی کوئی یہودی، آج بھی کوئی کافر اگر وہ پاکستان کی سرزمین پر آتا ہے تو یہ اس کو کیسے ویلکم کرتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اگر دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا ہے
یہ سب کچھ آپ کے ساتھ قابو کرنا پڑے گا. اگر امریکہ کا صدر پاکستان آئے گا تو پھر ہمیں اس کو شہانہ انداز میں ویلکم کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھو یہ احد شریف کا معرکہ شوال المکرم میں پیش آیا. یہ مٹھی بھر مسلمان مدینہ طیبہ سے احد شریف کی طرف چلے. ایک کو راستے میں نقصان ہوا, 300 منافقین الگ ہوئے. مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر ان یہودیوں کو تھوڑا ساتھ دے دیا جائے تو وقتی طور پر ہماری افرادی قوت اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اور مضبوط ہماری جماعت ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا کہ اے میرے صحابہ, یہودی یہ دشمنان دین ہے, دشمنان اسلام ہے. سن لو, ان یہودیوں کو, ان اسلام دشمن قوتوں کو, ان افراد کو کبھی بھی اپنا رازدار نہیں بناؤ. یہ اگر تمہارے رازدار بنیں گے تو یہ تمہیں ہر صورت میں نقصان پہنچائیں گے. اپنے نفع کو یہ مقدم رکھیں گے اور تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ جا کر کے تنہا چھوڑیں گے اور تمہیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. صبح قیامت تک یہ حضور علیہ السلام کا فرمان, یہ تربیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہے گی. یہ دشمنان دین کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا, کبھی اپنا رازدار نہیں بنانا. جب تم انہیں اپنا رازدار بناؤ گے, انہیں اپنا دوست بناؤ گے, یہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. یہ غزوہ احد کا معرکہ ہمیں درس دیتا ہے. غزوہ احد کا معرکہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ واقعی الہی جیسی عظیم شخصیت دار ختم نبوت جب موجود ہیں تو پھر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو الگ رکھیں اور حضور کی رائے کو مقدم کریں. یہ ان کی کامیابی کا سبب ہے. چونکہ انہوں نے وہاں پر نہیں کیا نوجوانوں کا اسلام تھا, حضور نے جب یہ لباس پہن لیا اور پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے کہ ہمارے اسلام کی بنا پر حضور لباس جدید پہن کر آ گئے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں, آپ یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب تک یہ نتیجہ نہ آ جائے تو وہ اپنا نماز جلدی اتارے. اب جو بھی ہوگا اب ارادہ کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب وہ پختہ ارادہ کر لے پھر اللہ کی ذات پر توکل کرے. آپ توکل اللہ ہے, اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ لے. عزم چلو, نتائج کچھ نہیں ہوں گے. تھوڑا آگے بڑھے عبداللہ ابن ابی, یہ جب دین سے منافق لے کر الگ ہوا مسلمانوں کو دوسرے پر ایک جہاں ایک بڑا نقصان ہوا. انہی منافقین مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا. جب منافق کی بات کی جائے گی تو پھر ایک اہل رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے اس دور کے جو منافق ہیں یہاں پر وہ منافق اور وہی کافر ہیں. اور پھر تیسری جو اجتہادی خطا صحابہ سے ہوئی کہ جبل الرومان کے مقام پر جب 50 دین اکالوں کو حضور نے کھڑا کر دیا کہ آگے اگر شہادت کی ہو جائے تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا, آگے اگر بدل ہو جائے اللہ کی رحمت سے اور مسلمان مال غنیمت سے بیٹھ رہے ہو تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا. بس اس مرحلے پر جو کی اجتہادی خطا تھی یہ میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہاں پر صحابہ کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں. ارے بعض پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر اس نے کسی وقت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کو وہاں لوٹ مار میں جاتے تھے. ارے وہاں اللہ کو لوٹ مار نہیں تھی, وہ مال غنیمت تھا. وہ مال غنیمت جو مسلمانوں کو نفع دیتا ہے, وہ مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خاص طور پر حلال فرمایا تھا اور اپنے نبی کی امت کے لیے, اپنے نبی کی مجاہدین کے لیے جس نے حلال فرمایا اور جس کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا اللہ پاک نے حصہ رکھا ہے. اور ہمارے وقت اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا تھا اسمبلی کے فلور کے اوپر, وہ کہتا ہے صحابہ ماندہ لوٹ مار میں لگے. جب ایسے حکمران ہمارے اوپر آئیں گے تو بتاؤ پھر فلسطین کے لیے کون بات کرے گا, پھر حماس کے مجاہدین کی مدد کون کرے گا, اور پھر غزہ کے بارے میں, بیت المقدس کی حفاظت کے بارے میں اور اہل کشمیر کے بارے میں پھر کون آواز دل و جان سے بلند کرے گا. بات پڑھ رہی ہے تو بس وہاں پر یہی تھا کہ صحابہ نے جب اس جگہ کو چھوڑا کہ بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. بس ضرورت اسی کامل کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی, اتباع, اطاعت ایسے کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے.
بس ضرورت ہر دور میں ہی سنی قیامت تک کہ جو حضور علیہ السلام سے وفا کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ علماء ہے پاکستان کے اندر جب جب ضرورت پیش آئے تو یہ غیرت مند، یہ خاص طور پر جو غیرت مند علماء ہے ان کے ساتھ چاہیے کہ حکومتیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے مشاورت کریں، اور یہ حکم ہی ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو پہلے مشاورت کر لو، مشاورت کرنے کے بعد جب تم کسی ایک پوائنٹ پر پہنچ لو، جمع کر لو، اتفاق کر لو، تو پھر اس اتفاق کے بعد پختہ ارادہ کر لو، جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمام کو بھی ان کے عظیم شہادتوں کی برکت سے اللہ کریم ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔